چلہ اعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ارادہ کیا ہے چلہ اعتکاف کا اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کا کیا ہے. استخارہ کیا تو ایک دوست نے کہا میں مجھے دیکھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ سے چلہ اعتکاف کی اجازت. جو مسنون اعتکاف ہے وہ تو آخری عشرے میں ہے، باقی قرآن پاک کو یاد کرنا وہ ہر ایک کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں. ذہن کے اعتبار سے صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض تھوڑے وقت میں یاد کر لیتے ہیں، بعض کچھ وقت لگ جاتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال تک. اور وہ قرآن پاک کا اعجاز یوں بھی ظاہر ہوا ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا، الحمدللہ. ایسے حضرات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن اس میں سب آپ دیکھ لیں، اپنے اور بھی معمولات دیکھ لیا کریں. الحمدللہ ہمارے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے. کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے. گھر میں اگر کوئی ذمہ داری ہے، خدمت کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی نبھائیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے بعد تو جو اعتکاف کا چلہ ہے یہ اس میں اگر اعتکاف ہوگا تو وہ نفلی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک نظر معین کا اعتکاف وہ الگ ایک مسئلہ ہے، اور کسی نظر مانی ہو وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال عام طور پر کوئی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ نفلی اعتکاف اس کے لیے وہ احکام نہیں ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف کہیں. اس میں تو یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہی ہے، مسجد کے اندر بغیر لوگوں میں پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ. اس میں سے یعنی بغیر شرعی عذر کے یعنی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. باقی ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. قرآن پاک کی محبت
میرے حضرت فرمانے لگے جامع شفیع میں، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حب اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ پھر پورا نظام ہی اللہ خدمت سے جوڑ رکھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے رہے۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے۔ الحمدللہ دکان میں زندہ ہو گئے، وہ دکان جنت کی، دفتر میں زندہ ہو گئے، دفتر جنت کا، کھیتی باڑی میں زندہ ہو گئے، کھیتی باڑی جنت کی، ہسپتال میں زندہ ہو گئے، ہسپتال جنت کا۔ الحمدللہ یہ سارا نظام ہے اللہ خدمت سے جوڑ کر رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک ہسپتال میں تھا، وہاں پر ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان اکٹھے ہو گئے، پھر ایک بھائی ان کو فرمانے لگے کہ آپ نے ہسپتال میں مریضوں کی خدمت تو کرنی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور ہے، آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ نے بیمار پرسی کی نیت بھی کر لیا کریں، بیمار پرسی کی، اور تو 70,000 فرشتے آپ کو مفت مل جائیں گے انشاءاللہ، جو صبح و شام آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو ہمارے نیک ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے سنا تو کہ میں جب سے آپ سے ٹوٹی پھوٹی بات سنی ہے، میں بس جب بھی آتا ہوں بس یہ نہیں کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ کتنی ہمیں تو کوئی مریضوں کو دیکھنے کا، کسی کی بیمار پرسی کرنے کا موقع اللہ ماشاء اللہ کبھی مل جائے، کوئی مریض ہوں کے پاس جانے کا، لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحبان تو ہر وقت خدمت میں ہے۔ الحمدللہ صبح و شام ہے، صبح جائیں حدیثی میں آتا ہے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا، شام کو جائیں صبح تک 70,000 کے فرشتے مغفرت کی دعا، یہ ابو داؤد شریف میں حدیثی میں باقاعدہ ہے۔ ہمارے جو فضائل ہیں یہ سب آخر کی سب باتیں برحق اور سچ، ان میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور پھر قرآن پاک کو یاد کرنے کا ایک آسان نسخہ بتلا دوں، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ۔ قرآن پاک ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، صحبت بحر دل میں قرآن پاک کو ایک کسی بزرگ کا ملفوظ تھا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں بس۔ نیت کرنا کیا مشکل ہے، الحمدللہ۔ پھر ایک آیت، دو آیتیں، ایک آیت، دو آیتیں یاد کرتے رہیں، یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ حافظ میں اٹھائیں گے الحمدللہ۔ چاہے ساری میرے نانا جی تھے، چارے دیہاتی ایک بزرگ تھے، اپنے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان سے بڑے حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے تعلق نصیب فرمایا۔ بس ایک نیکی کا شوق، قرآن پر ناظرہ ماشاء اللہ پڑھ رکھا تھا، پھر بچوں کو ناظرہ پڑھایا اور وہی امامت کروائی، اور پھر ان کو یہ قرآن پر یاد کرنے کا شوق تھا۔ خود ہی بس نے کھیت کے کام سے فارغ ہو کر کھیت میں آم کے درخت کے ساتھ، مجھے یاد ہے وہ قرآن پاک میں ایک غلاف میں لپیٹ کر لٹکا رکھا ہوتا ہے، جیسے کھیت کے کام سے فارغ ہوتے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو پوری زندگی میں خیال کوئی 80 سال قریب ان کی عمر تھی، پوری زندگی میں میں خیال شاید 14 یا 15 پارے یاد ہوئے، لیکن یاد کرتے رہے۔ مجھے امید ہے یاد کرتے کرتے اگر موت آئے گی تو اللہ حافظ میں اٹھائیں گے الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اللہ پاک کی ذات،
گئے قبر میں جو ان کی حفظ کی تکمیل کرواتا ہے وہاں الحمدللہ. تو قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ. باپ انجینئر ہیں لیکن سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ ڈاکٹر ہیں سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ محنت مزدوری کرنے والے سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیت، یہ دو چیزیں ہیں بس. یاد ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بچوں کو بھی اپنے محبت سے لینا. لہذا مولانا احمد لاڈ سے علماء کے بیان فرمانے لگے ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو ورنہ گودیں بہت ساری ہیں کسی اور میں جا کے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے ان بچوں کی پوری فکر کیا کریں. الحمدللہ سب بچے ہمارے اپنے ہیں، سب بیٹے ان کے دین کی ایمان کی فکر ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے بچوں کے غلط ماحول سے غلط صحبت سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ. نماز کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ایک لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہے جبکہ ابھی تک میں نے ان لوگوں سے بات نہیں کی ہے، لیکن ایک اور گھرانہ اس لڑکی کی آرزو مند ہے. جبکہ لڑکی کو انہوں نے بچپن میں مانگا تھا اور لڑکی کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں بیماری بھائی بیماری نام ہی ثواب کا ہے. الحمدللہ اللہ بیماری پر ملنے والے اجر و ثواب کو سوچ لیا جائے تو وہ بیماری بس پھر ایک اس کی صورت رہ جاتی ہے، شکل رہ جاتی ہے، اندر سے وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری جزاک اللہ. بس جزاک اللہ. لڑکی کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں بچپن کا رشتہ نہیں مانتا، اس سلسلے میں کیا کروں؟ دعا و مشورے کی درخواست ہے. دیکھو پہلے اوپر لکھا ہے میرا ایک لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے. دیکھو ایک نکاح کا ارادہ یہ ایک جائز خواہش ہے آپ کے، کوئی حرج نہیں اس میں الحمدللہ، لیکن اپنی خواہش کو آگے نہیں، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر مقدم رکھنا ہے. مطلب ایک اپنی جائز خواہش ہے یعنی، لیکن اب خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ ضرور میری یہ خواہش یہاں پوری ہو جائے. ایسا یہ
ایک جائز خواہش ہے، کوئی حرج نہیں اس میں حمد ہے، لیکن خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ جہاں میں چاہوں وہیں مجھے رشتہ مل جائے، جہاں میں چاہوں ہو جائے۔ ایسا اللہ اپنے فرض سے کر دے تو ان کا انعام ہے، ورنہ ساری چیزیں بھائی دنیا کی ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جا کر جہاں مدنی میں کھڑا ہوا ہے، کچھ نوجوان کھڑے ہوا، آپ سے باتیں کرے، ایک نوجوان کہنے لگا کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے۔ تو قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے، تم بھی تو اس کو اس کی فکر کرو یار۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں ہوتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسند ہوتا ہے، رب کی نظر میں بھی اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی۔ یہ کفار ہیں نا، یہ بھی پڑھتے ہیں اگر وہ ہماری آنکھوں کو ہی پڑھتے ہیں۔ یہاں فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، غزہ سے وہ جماعت آئی ہوئی، دوسری جماعت ابھی وہاں پہلے نا بارڈر کے اوپر اسرائیلی فوج، اس میں اسرائیلی خواتین بھی بارڈر کے قریب سے کچھ فلسطینی نوجوان گزر رہے، روک لیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم تبلیغ جماعت والے ہیں۔ کہنے لگے تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو، تم تو عورتوں کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ تو عورتوں کی طرف دیکھتے نہیں، اگر پہچان لی، وفا عمل سے پہچان لی ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حفاظت رکھیں۔ ایک اپنی جائز خواہش ہے، کوئی حرج نہیں، پھر میں نے کہ اپنی خواہش کو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہاں خیر ہے تو یا اللہ یہاں میرے لیے مقدر فرما دیں، یہاں اس کے اسباب عطا فرما دیں، ورنہ پھر کسی اور جگہ اللہ پاک جہاں آپ کی رضا ہو، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں الحمدللہ۔ اس سے سکون ملے گا انشاءاللہ، ورنہ میرے کروں پھر بڑی بے چینی رہتی ہے اگلا سارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک جائز خواہش کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ ضرور میری یہ خواہش پوری ہو۔ باقی مسئلے کے لحاظ سے والد کے بچپن میں مانگا تھا، اور اس لڑکی کے والد کہہ رہے ہیں میں بچپن کا رشتہ نہیں مانتا، بہت ٹھیک ہے، تو والد ہیں ان کو حق ہے، اگر ہیں وہ کیوں نکاح تو آپس میں باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، جب تک بھائی والدین بڑے حضرات ہیں اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر باقی آپ کے لیے بس میں نے جو کر دیا، جو پرچے لکھنے والے ہیں ان کے حق میں یہی ہے کہ بس اگر آپ کے لیے کوئی اگر وہاں شکل بن جائے ٹھیک، نہ ہو تو پھر جہاں سے آپ کی ذات نصیب فرمائے وہاں کر لینا۔ میں خواب میں عمرہ کرنے گیا تھا، کچھ کرنے کے بعد کسی کام سے باہر نکل گیا، خیال ہوا کہ مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تعبیر بھائی انشاءاللہ اگر عمرہ کر لیا ہے تو عمرے کے قبول ہونے کی نشانی، اگر نہیں کیا اللہ انشاءاللہ عمرے کی سعادت سے نوازیں گے۔ میرے حضرت اس قسم کے خواب کی یہی تعبیر دیتے، کوئی حج کا یا حج کے بارے میں اس کے بارے میں خواب دیتے، یہی تعبیر کی۔ کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی کا بیان پڑا ہے، کثرت کلام کی ہوس فضول گوئی بھائی کا دیکھو حدیثی میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔
اور لا یعنی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یعنی میں لگ جائے، یعنی جو بامقصد کام ہے اس میں لگا رہے الحمدللہ، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگنا، آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ حضرات کے آپ کے یعنی خدمت کے سلسلے ہیں ہسپتال میں، اور یہ سارے روزی کے بہانے، یہ سب یہ جنت کے بہانے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کی راہ پر چلاتا ہے الحمدللہ۔ یعنی ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر دکانیں دیندار ہوں اور آپ ہسپتال میں وہاں خدمت کا قدر نہیں تھا، غلط بات ہے۔ یہ ساری خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہیں انشاءاللہ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان، یاد رکھنا ہے۔ علم الادیان اور علم الابدان ہمارے گرو تشریف لائے حاجی اعظم خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے ان سے یہ ملفوظ سناتا ہے کہ علم 2 قسم پر ہے، علم الادیان اور علم الابدان، یاد رکھنا ہے۔ ایک دین کا علم ہے اور ایک ہے بدن کا علم ہے۔ یہ بدن ٹھیک ہوگا تو پھر اس میں علم بھی آئے گا، پھر عبادات بھی کرے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور ہونے بیچارے اب ہمارے ڈاکٹر صاحبان بیچارے میرے ارد گرد کچھ الحمدللہ بیچارے اپنی ورشت کو فرماتے ہیں، دوائیں تجویز کرتے رہتے ہیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں۔ ابھی ورنہ ہارٹ اٹیک ہوا اللہ کرنا ایسا ہوا، پھر ایسا رمضان میں ہارٹ اٹیک ہوا تو ایمرجنسی میں ہوا، بڑا سخت ہارٹ اٹیک تھا، جب گزرا ہوں پھر پتہ چلا کہ کیا چیز ہوتی ہے ہارٹ اٹیک، بڑی شدت تھی اس کی، بس یوں تھا کہ ملک الموت شاید سامنے آ جائیں گے ابھی۔ میں نے کل بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن 3-4 گھنٹے شدت رہی، پھر ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو قریب تھے ایمرجنسی میں فوراً لگے ہاتھ انہوں نے لیا، الحمدللہ کچھ آکسیجن لگائی، کچھ اور دوائیاں وغیرہ دی، وہ اللہ کا شکر کو طبیعت بحال ہو گئی۔ پھر بہرحال ان کا مشورہ ہوا ہے، انجیوگرافی ہوئی، مشورہ ہوا کہہ رہا ہے بائی پاس کرنا پڑے گا، اللہ نے اس مرحلے سے گزار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سلوا دیں گے۔ بہرحال کثرت کلام لا یعنی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، بس یعنی بامقصد کام کرتے رہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ پھر اور بولنے سے پہلے سوچنے کی مشق ہے، بولنے سے پہلے اپنی زبان کا بھی احتساب رہے، اس کا بھی محاسبہ رہے، اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے الحمدللہ۔ میں بخارا میں تھا، وہاں پر بخارا میں عصر کی نماز پڑھی، وہاں باہر نکلا تو مسجد کے ماتھے کے اوپر ایک حدیث شریف لکھی ہوئی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب سے پہلے ہی اپنا حساب کر لیا کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو۔ آج کے دن کے اعمال کا بھی آپ جائزہ لیں گے، مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے، صبح سے آپ دیکھ لیں فجر کی نماز سب نے اللہ کا شکر ہے پڑھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد سے اپنے آپ جو جائز آپ کا دفتر میں جانا ثواب ہے اللہ رحمۃ اللہ۔ عبادات باقاعدہ دین ہے، دین کے 5 جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان میں عقائد، عبادات، معاملات، لین دین، کاروبار کرنا، یہ خود دین ہے۔ یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے اپنا،
کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ میرے حضرت فرمانے لگے مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے، اور مال اور اولاد اگر غفلت کا ذریعہ بن جائے پھر یہی دنیا ہے، یہ دنیا کی چیز بن جائے گی۔ اللہ بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے اور لیکن زبان سے سچ بولنے والا، الامین امانت دار، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا انعام۔ یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی نیک نامی تھی، لیکن الحمدللہ اب بھی ہیں، اللہ کا شکر۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے میں ہے۔ آپ میرا حسن زن یہی آپ اللہ تعالیٰ کے انہی نیک بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ دو چار ہوتے ہیں جن سے بھول بھال ہو جاتی ہے، اللہ ان کو بھی اللہ پاک اپنے صحیح رستے کی، نیک رستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی اللہ کا شکر ہے۔ آپ میرا حسن زنی، آپ کی دکان جنت کی دکان، آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنت کی کھیتی باڑی، آپ کا دفتر ملازمت یہ سب جنت کی ملازمت ہے۔ آخر خوشیاں پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں کبوتر رکھنا کیسا ہے اور اس کی حفاظت صحیح طریقے سے کی جائے؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے، میں پوچھ لوں ذرا کبوتر رکھنا کیسا ہے؟ بہرحال گنجائش تو ہے، وہ تو رکھ تو سکتے ہیں، لیکن بس وہ پھر آگے جو مزید جو اس میں کیا کرتے ہیں جو اڑاتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ باقی صرف پرندے کو رکھنا وہ تو خیر اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر مفتی صاحب کوئی اور بھی اگر آپ ہاں اچھا اس میں کوئی خلاف شرع کا کام ہے نہ کروائے ان سے الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو پگڑی سر پر باندھتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بعد اس پگڑی پر اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اعتراض کرنے والوں کو بھی اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ بھائی پگڑی تو باندھ رکھی ہے الحمدللہ، جہاں کی ٹوپی اتر جاتی ہے وہاں پگڑی باندھ رکھی ہے۔ ہاں اس ماحول میں رہ کر ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور پگڑی سر کے اوپر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی ان کا بھی حضرات قدر کیا تو الحمدللہ، یعنی کہ صرف جو میں پہلے کسی جگہ کیا تھا، میں ایک بنات کے مسجد میں گیا، وہاں ایک کتبہ لگا ہوا، بڑا اچھا جملہ ہے اس میں، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوع لکھا ہوا ہے، فرمایا جو کسی عالم ربانی کی توہین کرے گا، ہم تو خیر طالب علم ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرمایا جو کسی عالم ربانی کی توہین کرے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، اگر یقین نہ ہو تو قبر کھول کر دیکھ لیا آپ نے۔ یہ ہمارے قابل حضرات ہیں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں الحمدللہ، ہاں اعتماد رکھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ خود عالم دین ہے آخر الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ وہ پگڑی باندھنا بھی جانتے ہیں، اور اس کا جو
اور اس کی اور پگڑی کی لاج بھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں طفل دین کی اجازت لینا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ ہاں اجازت ہے. مجھ سے ماضی میں گناہ ہوئے تھے اور میں اللہ سے توبہ کی. بعض مرتبہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کیے ہوں گے یا نہیں. یہ بہت پریشان بھائی اللہ کے بندو، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں گناہ کا صفائی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بڑی کریم ذات ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ وہ تو ایک بیل کے اوپر ایک بیل کے سینگ کے اوپر مچھر آ کر بیٹھ گیا اور جب اڑنے لگا کہنے لگا بیل سے کہنے لگا مجھے معاف کرنا، میں آپ کے سینگ کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا جا ہمارے چہرے گناہوں کے سمندر کیوں نہ ہوں، اور ان کے سامنے بس ایک ندامت کا آنسو یا ندامت کی شکل بنا لیں اور توبہ کر لیں، بس پھر اللہ اس صفائی مٹا دیتا ہے. بس باقی ہے جو لیکن بعد حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. حقوق العباد کے متعلق ہر کسی کا حق ذمہ ہے، پھر وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. حاکم کو وہ جب تک صاحب حق ادا نہ کر دے ادا کرنے سے معاف ہوگا، یہ صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوگا، اس کے لیے پھر معافی ملتی ہے. باقی آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اپنی طرف سے یہاں کوشش کرنی چاہیے، جو کسی کا حق ہے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں ورزش کرتا ہوں، ہمارا مکمل 15-20 لوگوں کا ایک گروپ ہے. میں ناپسند کرتا ہوں دل سے ویڈیو نہ بنائیں، لیکن ساتھ ورزش کے دوران ویڈیو بنا لیتے ہیں. مجھے اندازہ ہے منع کرنے کے باوجود یہ بات نہیں آئیں گے یا ناراض نہ ہو جائیں. میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ ورزش کرنا چھوڑ دوں اور ورزش کے فوائد بھی مل رہے ہیں، دن سارے کام آسان ہو جائیں. آپ ان کو نرمی سے سمجھا دے رہے ہیں، خدا بچنے کی کوشش کریں. بس دیکھو تصویر کے معاملے میں بس اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، بلا ضرورت اس مشورے سے بچنا چاہیے. ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، ضرورت کا لفظ سنا ہوگا، ضرورت کا لفظ. ہمارے حضرت مولانا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بڑا پیارا ملفوظ. فرمانے لگے یہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے. ضرر کا معنی ہے نقصان. فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہی فون وغیرہ ہیں، موبائل فون وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اگر خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنی جائز ضرورتوں میں استعمال کریں، کاروباری مقاصد میں استعمال کریں تو ایک ضرورت کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. بہت سا حساب و کتاب اس میں آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ضرورت سے زائد نامناسب چیزوں میں استعمال کریں گے تو پھر یاد رکھنا پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرور واپس لوٹ آئے گا اور پھر یہی چیز نقصان تو یہ پڑ سکتی ہے. دیکھو
میرے سامنے کتنی مثالیں، کئی گھر اجڑ گئے اس کی وجہ سے، وہ بس یہ جو کیمرے والے جو موبائل ہوتے ہیں، یہ تصویر والے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا لانا ہے، تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میں ہسپتال میں تھا، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب وقات علی بیمار مجھ سے کے لیے تشریف لائے، میاں صاحب کی خدمت میں پہلے حاضر ہوئے، میں بھی اسی اسپتال میں تھا، ہے تو ایک نوجوان ان کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، ہر کو اندازہ ہوا کہ شاہی کو تصویر بنایا، فوراً منع کر دیتا ہے، تصویر نہیں بنانی، باقی حکومتی سلسلوں میں جب ہوتے ہیں بیچارے، وہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی آنا، لیکن بلا ضرورت اس مشورے کو وہی پسند نہیں کرتے، آنا ہمارے قابل ہے، اس کو پسند نہیں کرتے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اب یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، ہم بھی بے بس ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، پھر اللہ سے استغفار ہی کرتے ہیں میں۔ بہرحال اگر نرمی سے ان کو کہنا سننا رکھے ہیں ساتھی کو، اللہ کرے وہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے یہ اور کوئی صورت اس کی کیا حرم صاحب کوئی نیک صورت اس کی ساتھی ورزش کر رہے ہیں مگر اس میں مگر نرمی سے ہی تلقین کر کے ان کو منع کیا جا سکتا ہے، لوگ اصل یہ ہمارے اپنے حضرت کی مجلس سے بیٹھا ہوا ہے، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، بلکہ خود فرمانے لگے کہ تبلیغ جماعت والے نہیں عن المنکر نہیں کرتے، تبلیغ جماعت والے نہیں عن المنکر نہیں کرتے۔ میرے حضرت کو سنا رہے، کسی نے سوال کیا تبلیغ جماعت والے نہیں عن المنکر نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے، تو بزرگ فرمانے لگے یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں، یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں، یہ جب برائی کی قباحت دل میں آ گئی انشاءاللہ خود بخود چھوٹ جائے گی چیزیں۔ ہاں یہ ساری جیسے وہ ہے، ان کے دلوں پر بس ایسا محبت کا پانی پھیرو کہ یہ سب چیزیں باہر نکل جائیں الحمدللہ۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ، ان کو نرمی سے ہے سمجھاتے رہے، کوئی تھوڑا تھوڑا ان کو ہے تقیم کرتے رہے، تو چلو آپ بالکل رضا ہو جائیں گے، تو چلو پھر چلو میل جول کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چلو خیر کی بات کہنے سننے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ میری اینک کہاں چلی گئی؟ اچھی ہے، بھول جاتا ہوں بعض دفعہ جیب میں چیز ہوتی ہے اور قبر میں تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ اپنے حفاظت میں رکھیں۔ اور چھوٹے بچے صبح سکول اور مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں، شام تک جب فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم سایوں کے گھر ٹی وی دیکھنے چلے جاتے ہیں، منع کرنے پر رکتے نہیں۔ میری اہلیہ اصرار کر رہی ہیں کہ بچوں کو ٹی وی لے کر دیں، اس بات پر کئی مرتبہ تکرار اور جھگڑا بھی ہو چکا ہے، عرض یہ ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں۔
بہرحال گھر میں یہ ٹی وی یہ بھی ٹی وی کی طرح ہی ہے. ہاں، یہ تو خود بیماری ہے کہ نہیں. بیماری کا علاج بیماری سے تھوڑا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بچوں کو جہاں تک ہو سکے ان کو مشغول رکھیں. گھر میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ پہ نگرانی ذرا مشق ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بس ان کے لیے بس ان کو نرمی سے کہنا سننا رہے. ترغیب تلقین ہے. ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم دین کی باتیں سننے سنانے سے بھی دل کے اوپر نیک اثرات مرتب ہوتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال ہمارے فوج کے میجر صاحب سے میجر تبلیغ جماعت میں موقع لگا. چلا لگایا بعد چلا لگانے کے بعد ان دنوں میں فون سنتا تھا تو مجھے فون کیا کہ میں نے میرے گھر میں ٹی وی ہے. ٹی وی میں اس کو بیچ دوں یا توڑ دوں. میں اس کو بیچ دوں یا توڑ دوں. میرے کچھ کہنے سے پہلے کہنے لگا اگر بیچوں گا تو کوئی اور دیکھے گا. میں اس کو توڑ دیتا ہوں. دیکھو ایک چلے کی برکت سے بس وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن اب یہ چیزیں میں نے کیا نہیں تصویر اتنا مسئلہ اب چونکہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. اب تو یہ بالکل کیا کہتے ہیں جیب میں آ گیا. اب تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں مسئلہ یہی ہے اتنی بات میں سب تائید کریں گے کہ بلا ضرورت ہے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. اتنا حمل ہے. اب اپنی جائز ضرورتوں میں استعمال کر لیں. وہ چلو اس میں ایک قول کے لحاظ سے گنجائش بھی ہے جو جائز ضرورتوں میں استعمال کر لیں. لیکن بہرحال بلا ضرورت اس میں اشتغال مشغول ہونا یہ رب بہتر نہیں اچھا نہیں. ہاں اتنی بات مجھے سکتا ہے. بس بچے ہیں ان کو نرمی سے تلقین کی جائے. آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. اب بچے چونکہ اسی دور میں ہی آئے ہیں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں تو ان کے اثرات تو ہوتے ہیں اور ان میں پھر چمک دمک بھی ہوتی ہے. اس کی طرف بچے تو پھر بڑھتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو ترغیب دی جائے تلقین کی جائے. تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک دم نہیں ایک بیان سے نہیں کوئی تقریر سے نہیں. یا آہستہ آہستہ الحمدللہ. تبلیغ کا معنی ہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا. آہستہ آہستہ. تو بہرحال یہ بچے ہیں ان کے حق میں دعائیں خیر بھی کرتے رہنا ہے. الحمدللہ. بلکہ ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ کہنے لگے میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان آپ دعا کریں. ارشاد صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا. تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا. والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ. زیادہ مقاصد اس بارے میں کوئی اور رائے ہے بات دیکھنے جاتے ہیں. بس یہی نرمی سے بچے اپنے بچوں کو ذرا کوشش کریں گے جب پڑھ کر آ جائیں تو گھر میں ان کو ایسے مشغول کر دیں کسی اپنے خیر کام میں تاکہ چلو الحمدللہ یا کوئی اپنا کوئی اور کوئی تھوڑا بہت کھیلنا کھولنا ہو جو ہوتا ہے آپ کا کوئی جائز کھیل ہے وہ کھیل الحمدللہ. اور
چلو اس کو کھانا نہیں ڈال لیتا ہوں. ادارے میں کام کرتا ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں، اپنا کام سے کام رکھتا ہوں، لیکن کچھ ساتھی ہمارے کام اور ہمارے شعبے کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں. جب فنکشن ہوتا ہے، چلو بھائی اور لفظ بولیں گے، ضرور بولنا ہے، چلو لیکن اگر عام ہے تو چلو پھر ٹھیک ہے. جب فنکشن ہوتا ہے تو کام نہیں کرنے دیتے، ان کی ذمہ داری نہ بھی ہو، عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. مجھے بہت ہمارے ڈاکٹر صاحب انگریزی زبانی سے آپ خود ماحول ہے، آپ کو تو خرابی ہے انشاءاللہ کوئی وہ تو دیکھو انگریزی زبانیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی. آپ انگریزی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، الحمدللہ. ہاں لیکن یہ ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، جب یہ ہم اس ماحول میں رہنے والے، ان سے نہ کرتا ہوں کہ بلا ضرورت آپ ہیں، آپ اپنے ماحول کی زبان استعمال کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں یہاں طلباء سے کہتا ہوں، طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے. طالب علم یہ ہے مشترکہ نام، سب طلباء کا نام یہ ہے. ہاں کوئی اسکول کالج کے بچے ہوں، وہ اگر اسٹوڈنٹ کا لفظ استعمال کریں، اسٹوڈنٹ کا لفظ استعمال کریں، ٹھیک ان کے لیے چلو الحمدللہ، وہ ان کے ہاں چلو یہ اصطلاح معروف ہے، کوئی حرج نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے لیکن بلا ضرورت نہیں. الحمدللہ. ہاں یعنی فرمایا حضرت حکیم مان گئے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں یاد، غالب ہو کر. ہاں ان کے ماحول کا اثر نہ لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال یہ سب زبانیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہیں الحمدللہ. اور باقی ہمارے سب میں نے کیا پورا نظام میں خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. میرے پاس ہمارے پرنسپل صاحب آئے ہوئے بیچارے، وہ پرنسپل تھے کہنا میں اپنے ان کو مشہور مخال سکول کالج اس کے پرنسپل تھے. کہنا میں ہوں تو پرنسپل، لیکن میں اپنا جو مضمون ہے وہ پڑھاتا ہوں، خود پڑھاتا ہوں. میں اپنا میتھ ریاضی ریاضی کا ان کا ماشاء اس میں ان کو مہارت تھی، تو کہتے میں اپنا مضمون بچوں کو ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ اس کے ذریعے، تاکہ بچے آگے الحمدللہ. ابھی حساب و کتاب ہے ہم تو نہیں جانتے، نہیں سارے یہ بچے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسئلہ کیا سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت و خدمت کی اور صحبت لے. بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے الحمدللہ، یہ بھی الحمدللہ سب ایک دوسرے خادم ہیں الحمدللہ. ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے، اور آپ ہمارے سب بھائی، آپ محبین میں سے ہیں، اور محبت کی برکت سے آپ ان کی پڑھائی میں سب شریک ہیں. اللہ بھائی یہ بعض دفعہ نہیں، یہ ملازمت کے دوران یا کوئی کہیں کسی شعبے میں کام کرنے کے دوران ساتھیوں کی طرف سے حالات پیش آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں. بس اتنی بات یاد رکھنا،
یہ جو ساتھیوں کی طرف سے باتیں پیش آتی ہیں یہ آپ کے لیے کڑوا شربت ہے، اوپر سے کڑوا ہے لیکن اندر سے یہ میٹھا ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ یہ بھی بھائی ہر ایک ہی آپ کی تعریف کرے پھر تمہیں خلا پہلے آسان پہنچ جائیں گے، نیچے نہیں اتریں گے اللہ ہے ہر ایک تعریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کہ تھوڑے بہت جو کہنے سننے والے ہوتے ہیں اس سے بھی آدمی بس وہ ہر وقت چکنا دیتا ہے خدا میں نہیں ہوتا ان کے لیے بس دعا، ان کے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ پاک چلو کوئی ایسی بات ہے، ایسی بات کہہ رہے ہیں جو واقعی میرے اندر موجود ہے تو کوشش کریں اس کی اصلاح کیا کریں، اگر نہیں ہے تو پھر میرا کروں یہ باتیں آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہیں انشاءاللہ، ان پر صبر کریں گے تو آپ کو لیے اجر ہی اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی آپ کو مشرکین مکہ جو ہم تانے دیتے تھے وہ قرآن پاک نے نقل کیے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، خود اللہ میں نے صفائی پیش کی، آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ مجنون نہیں ہیں، اب ان لک الاجر غیر ممنون، اور میں ان باتوں کے سننے پر آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اللہ اتنا عطا فرمائے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، انک الاجر غیر ممنون، باتوں کے سننے پر یہ مخالف باتیں پیش آتی رہتی ہیں، بس ان کے حق میں دعا کر دی، ہوتا ہے دل پہ اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھائی تسلی جو ہے وہ اسی سے ملتی ہے بس آخرت کی طرف دھیان سے، آخرت میں اس کے پر مجھے کیا ملے گا اس سے تسلی ملے گی انشاءاللہ۔ جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں صرف تہجد پڑھوں، کوئی اور ساتھی نہ اٹھے، یہ بھی خواہش اچھا، اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے مجھے کوئی نہ دیکھے میں تہجد پڑھ رہا ہوں یا دعا مانگ رہا ہوں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ بھی عمل شروع کر دیں گے اور مجھے تنہائی کی بات میں زیادہ دل لگتا ہے، بیماری کا حل بتلا دیں۔ دیکھو صرف تہجد کے لیے پڑھیں کوئی حل نہیں، دیکھو لیکن اگلی جو قید ہے وہ نہ لگائے ہیں، لیکن میں تہجد کے لیے اٹھے اور کوئی ساتھی نہ اٹھے، بھائی کسی اور کو بھی نہ اٹھنے کی تو عطا فرما دے، اس میں کیا الحمدللہ۔ دیکھو جو کبھی کبھی تہجد پڑھتا ہے اس میں تو کچھ دکھلاوا خیال آ جاتا ہے، ورنہ جب ایک معمول بن جاتا ہے آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر اس میں کوئی غیر خیال بھی نہیں آتا نا۔ جیسے ہمارے بزرگ فرمانے لگے شروع میں ایک عبادت ریا ہوتی ہے، ریا ہے، جیسے بچوں کو نماز کے لیے زبردستی پڑھاتے ہیں نا، شروع میں تو بچوں کی نماز ریا ہوگی اور پھر کرتے کرتے عادت بن جائے گی اور پھر وہی عبادت بن جائے گی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ پھر دیکھو یہ بھی ہے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا کہ تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ ایسے ہے جیسے پہلے نیکی کی اور پھر اس پر آپ نے پانی پھیر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے حوالے، بعض بیچارے ایسے ہیں دن بھر بیچارے مشقت کام کاج اور اپنے حق حلال کی روزی مصروف، رات کو آرام کرنا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کو ہمت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں الحمدللہ، توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اس میں نہ۔ پھر میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میری رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہے، میں کیا کروں؟ رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تہجد کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت، یہ 4 رکعت نفل تہجد کے نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ کتنی آسانی رہی۔ پھر بھی اگر ہے کوئی، اگر اور بھی کوئی زیادہ مصروفیت ہو تو پھر چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ ایک روایت میں یہ کہ صرف فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ملے۔ کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو یہ بس یہ جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ آپ کا آرام کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت فرمانے لگے سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں، سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں کہ میں آرام اس لیے کر رہا ہوں، جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح کا وقت ہوگا، صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور پھر اپنے ضرورت کا جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا آپ کو الحمد۔ ہاں یہ سونا نہیں نہ، اس لیے کرتا رہتا ہوں نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے، سونا الحمدللہ۔ آرام کریں، خوب آرام کریں، ہم ان کو نماز وقت ملے گا۔ کوئی 2-4 بیچارے جن کو اللہ پہلے کھول دے وہ پہلے پڑھ لیں الحمدللہ، کوئی نفل والا پڑھ لیں اللہ تعالیٰ، ورنہ دن بھر کے کام کاج کے بعد آپ کا سونا یہ خود ہی بات ہے الحمدللہ۔ باقی باقی اللہ توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے انشاءاللہ۔ میں نے کہا اس میں حالات مختلف ہوتے ہیں، تہجد ہے یہ ہے سب پر ہے، ایک اللہ نے فرض بھی نہیں کی ہے الحمدللہ، یہ اختیار ہے الحمدللہ۔ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، حالات مختلف ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ، مصروفیات مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں الحمدللہ۔ تنہائی کی بات میں زیادہ دل لگتا ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی تنہائی مل جائے تو وہ اس میں کر لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ میری خواہش ہوتی ہے مجھے کوئی نہ دیکھے، ہاں یہ اچھی خواہش ہے، نہ دیکھے، لیکن یہ کوئی دیکھ لے تو پھر آپ کو دوہرا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو عمل کرتے ہوئے خود تو یہی خواہش ہو کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن اگر آپ بغیر کسی کے، یعنی ریاض یہ ہوتا ہے پہلے بالکل بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا کہ یہاں مجھ مار ہے اور جا کر کھڑے ہو گئے، وہ نہیں، وہ تو بھائی اگر آپ پہلے سے ہم نے اپنا معمول کے مطابق ایک عمل کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اور کسی نے دیکھ لیا اور دیکھنے کی وجہ سے ان کو بھی شوق پیدا ہو گیا اس نیک عمل کا، تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو آپ کے عمل کا ثواب ملے گا اور دوسرا یہ شوق دلانے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے سب سے۔ ایسے ایک سرکاری ملازم ہوں، آپ سے بیعت ہوں اور آپ اصلاح کے لیے آپ سے مستفید ہو رہا ہوں، دعا فرمائے اللہ استقامت عطا فرمائے، آمین آمین۔ کس طرح دینی تعلیم دیں اس کے بارے میں رہنمائی
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گھر والے ہیں الحمدللہ، جو بنیادی تعلیم ہے الحمدللہ ہے، وضو ہے، نماز کا طریقہ ہے، وہ تو گھروں میں الحمدللہ میں نیک مائیں بہنیں جو پہلے سے ماشاء اللہ جن کو یہ سب آداب طریقے معلوم ہیں وہ ان کو سکھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب متعدد نکاح فرمائے اخیر عمر شریف میں، اس کی ایک حکمت یہ تھی التسہیل علی النساء، عورتوں پر آسانی. ورنہ آپ کی پوری مبارک جوانی کا زمانہ 25 سال کی عمر شریف میں آپ نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح فرمایا، جو 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے بیوہ تھی. آپ سے عمر میں یعنی 15 سال یا 20 سال بڑی تھی اگلا سے نکاح فرمایا، اور پوری اپنی مبارک جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ ہی گزار دی. 28 سال ان کے ساتھ گزارا. آپ کی تقریباً ساری اولاد انہی سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ سے ہیں. صرف اخیر عمر میں ان کے انتقال کے بعد پھر امر ربی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے آپ نے جو متعدد نکاح فرمائے، ہم نے تو اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں. ان میں سے ایک نقل دین کو امت تک پہنچانا ہے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے نکاح میں کتنی برکت عطا فرمائی. دین کے 3 حصے ہیں، 2 حصے امت تک پہنچانے والی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا احسان، کتنی حدیث کی راویہ ہیں نا. بہت اللہ نے فہم سمجھ بڑی اللہ نے دکاوت سے اور فہم سے سمجھ سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تسہیل علی النساء، عورتوں پر آسانی، صحابیات پر آسانی. کہتے ہیں صحابیات میں سے کوئی مسئلہ پیش آتا وہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھر میں چلی جاتی اور وہاں جا کر وہ مسئلہ پوچھ لیتی. اگر امہات المؤمنین کو مسئلہ معلوم ہوتا خود بتلا دیتی، ورنہ حضور کی ذات اقدس سے پوچھ کر بتلا دیتی. یہ دین ایسے ہی الحمدللہ ہے. ہاں الحمدللہ سیکھنے سکھانے سے الحمدللہ. ہاں گھر میں ہو سکے فضائل اعمال کی تعلیم، اگر ہو سکے جتنا کبھی جب موقع ملے وہ کر لیا. اپنے بزرگوں کی نیک باتیں الحمدللہ جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا سناتے رہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ایسے ہی اور یہ بہشتی زیور ہے، مسائل کے لیے بہشتی زیور ہے، وہ اگر ہم اس کو بھی یہ باقاعدہ یہ مسورات اور بچیوں کے لیے لکھی ہے بہشتی زیور یا کر اللہ. اس میں عورتوں کے مسائل ساتھ ساتھ اور دیگر بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی گئی ہے. کتاب لکھنے والے کون تھے؟ حضرت مولانا سید احمد علی فتح پوری رحمہ اللہ تعالی. اصل کتاب کے مصنف وہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شیخ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کتاب کی نسبت کر دی. حضرت بس اس میں اصلاح فرماتے رہتے تھے. بس وہ حضرت کے نام کا ایسا اثر ہوا کہ بس انہوں نے کتنا فیض پھیلایا، لیکن اصل کتاب کے مرتب وہ ہیں حضرت مولانا سید احمد علی فتح پوری رحمہ اللہ تعالی. یہ جو پہلا دباچہ اس میں لکھا ہے حکیم محمد رحمۃ اللہ لکھا ہے. لیکن جو کہ حضرت کی دعائیں، بڑوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ پھر ہر چیز کو چمکا دیتی ہیں الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ.
کاروبار کے نقصان کے باعث شدید پریشان ہوں، اللہ اپنے بھائی کی اللہ پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ایک یقین دل میں بٹھا لیں، ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو، یہ گھاٹے کی چیز ہوتی ہے اصل، ورنہ کاروبار میں نقصان، مالی نقصان، یہ کوئی نقصان مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ ہاں بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھرائی توفیق عطا فرما دے، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ نے تسلی دی، وَنَقْسِمْ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف مسلط کر کے، والجوع، بھوک کے ذریعے، اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو امتحان کا پرچہ ہے۔ اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں یہ خوشخبری سنا دے۔ آپ بتاؤ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں یہ خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اور نقصان میں صبر کی نشانی یہی بتلا دو، نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے اور دعا کی توفیق مل جائے، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے اندازہ ہے ہمارے بھائی جو پریشانی کے عالم میں آتے، کبھی کبھی مشورہ کرتا ہوں، بھائی آپ کا دل ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی برستی ہے۔ انا عند المنقصد القلوب لاجلهم یعلمون، یہ ٹوٹے ہوئے دل یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تجلی کا مرکز ہوتے ہیں نا، شکست۔ پھر بھی کبھی کوئی بے صبری کلمہ نکل بھی جائے، جیسے ہی طبیعت سنبھلے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، اللہ۔ تو باہر نقصان میں صبر کی نشانی یہی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، بس پھر وہ گھڑی ہے گزر جاتی ہے۔ آپ سب کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کتنی گھڑیاں آئیں، کوئی پریشانی آئی، اللہ نے اپنی بارگاہ میں دعا۔ اور پریشانی کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے، یہ غفلت کو دور کرتی ہے، یہ توجہ اللہ کا ذریعہ بنتی ہے، توجہ اللہ کا۔ گھر میں ایک پریشانی آئی، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے۔ گھر میں نیک مائیں بہنیں وہ اپنے وظائف میں لگ جاتی ہیں، اگر وہ خصوص یاسین تلاوت کر رہے ہیں، کوئی فلاں وظیفہ کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں سے بھی دعا کر رہے ہیں، خود بھی دعا کر رہے ہیں، کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی ایک پریشانی اور کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، الحمدللہ۔ بس پریشانی میں حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، ماننا شروع کر دے، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا۔ ہاں میرے جامع شفیع شیخ الحدیث حسن رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ اور ہمارے عرش حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جملہ فرماتے، میں اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔
اذان کا وقت ہے، اذان ہو اچھا بس انشاءاللہ میں نے فوراً میرا نکلنا ہے مغرب کے بعد سفر پہ۔ اب 2 سال سے بیعت ہے، بندے نے 9 جنوری اور جو کبر کے وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے تبلیغ دین پڑھنے میں بتایا تھا۔ میں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، جب میں کسی محفل والے میں بیٹھتا ہوں تو سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، یہ والی کیفیت مستقل طور پر میرے اندر نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کے ملفوظات پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ۔ بس نے دیکھو، بس کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہاں تواضع ہے، تواضع کسی کو بس حقیر نہ سمجھیں، بس پھر انشاءاللہ بس آپ بھی گویا کہ اپنے آپ کو بھی یہی کیفیت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ کسی کو حقیر نہ سمجھے اتنا کافی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ محفل والا حکیم المتحتان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کی محفل والا میں بیٹھتا ہوں سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ والی کیفیت مستقل طور پر میرے اندر نہیں ہے بھائی، بس میں نے کیا نا اس کے کیفیت کا اس کا مطلب یہ ہے اور کسی کو آپ نے حقیر نہیں سمجھنا، پھر انشاءاللہ ہاں کوئی بات ایسی نظر آ بھی رہی ہے کسی میں جو واقعی خلاف شرع ہے، کوئی خلاف، بس پھر اگر آپ نرمی سے ان کو سمجھا سکتے ہیں، کوئی عہدہ اور منصب ہے چلو اس میں کوئی تھوڑا بہت آپ یعنی اس میں اگر اپنا اختیار تھوڑا بہت استعمال کر بھی سکتے ہیں، ورنہ نرمی سے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں، ورنہ پھر ان کے حق میں دعا کر دیں۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یا اللہ ہمارے بھائی کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، لیکن بہرحال کسی کی حفاظت کے اندر نہ ہو جاتا، کیونکہ ہمارے سامنے تو ایک ان کی کمزوری ہے، ایک کمی ہے، کیا معلوم ہزاروں خوبیاں موجود ہیں ان کے اندر کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دے، کتنے لوہے سے ہوئے۔ بخاری شریف میں ایک آدمی وہ کاروبار کرتے تھے، اپنے جو ملازم تھے ان کو کہہ رکھا تھا، کوئی مالدار آدمی کوئی مہرت مانگے، مالدار آدمی جو اچھی حالت والا قرضہ ادا کر سکتا ہے، ادائی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مہرت مانگ رہا ہے، ان کو مہرت دے دیں۔ اور فرمایا کوئی غریب آدمی ہو تو فرمایا ان کو معاف کر دیا کریں، ان کو معاف کر دیا کریں، شاید میرے اوپر بھی اللہ پاک اپنے رحم علماء نے فرمائے ہوا ایسے ہی کہ اللہ اسی نیک عمل کی وجہ سے اللہ ان کی بخش فرما دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، اور نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے، نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی آدمی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے پھر ان کی خوشی کا بدلہ اوپر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ 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 اشهد لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان
ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع بیان فرما رہے مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو بیان جاری رکھا، پھر بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ اب اذان کا اکٹھا جواب دے لو۔ ماشاء اللہ میں کبھی ایسا بھی کرتا ہوں، بعض جگہ ہمارے ہاں لمبی لمبی اذانیں ہوتی ہیں نا، پھر اکٹھے آخر میں جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک مفتی صاحب تو کہنے لگے لمبی لمبی اذان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ ہمارے نوجوان جو اذان دیتے ہیں یہ بالکل سنت کے مطابق بالکل ماشاء تھوڑی دیر میں لمبی جو اذانیں ہوتی ہیں دے لے تو ثواب ہی ثواب الحمد للہ۔ جہاں کبھی کوشش کرتا ہوں، میں گھر پر بھی ہوتا ہوں تو وہاں گاؤں کی اذانیں جو پہلے ایک اذان جو ہوتی ہے اس کا جواب کوشش کرتا ہوں، جب مصروفیت ہو تو الگ بات ہے، تو دھیان ورنہ پھر یعنی کوئی مصروفیت ایسی نہ ہو تو پھر الحمد للہ اذان کا جواب دیتا ہوں، اکٹھا جواب دیتے ہیں ہم اکٹھا ہی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول پڑھ لیے۔ اب اذان کے جب دعا اذان کے بعد پھر مختصر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آگے پھر اب دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة وابعثه مقام محمد الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد۔ ایک ہمارے بزرگ وہ درجۃ الرفیع پڑھ رہے تھے ہمارے دارالعلوم سے مفتی رفیع اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ دعا کہ اس دعا میں وہ درجۃ الرفیع میں کہ حضرت کے نام میں رفیع ہے تو حضرت میں لگتا ہے ان کے سامنے کوئی روایت ہوگی ہے جس میں وہ درجۃ الرفیع ویسے عام الفاظ ہے وہ درجۃ ہے اس کے بغیر ہے۔ پھر اور ابو داؤد شریف میں دعا آتی ہے، ابو داؤد شریف میں لا یرد نہیں بلکہ آتا ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا معلوم ہوا کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، کوئی اور بھی اپنے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہے انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمتک۔